بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، عضلات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ارادی عضلات، ایک غیر ارادی عضلات۔ ارادی عضلات جو ہوتے ہیں جب تک ان کو دماغ کی طرف سے حکم نہ ملے وہ حرکت نہیں کرتے، اور غیر ارادی عضلات وہ ہیں جو ہر وقت اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے دماغ کے حکم کا انتظار نہیں ہوتا۔ اس میں دل ہے، پھیپھڑے ہیں جو ہر وقت حرکت کر رہے۔ تو آج ہم جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تشخیص کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ بیماری کہاں ہے، اعصاب میں ہے، جگر میں ہے، یا اسی طرح جو ہے عضلات میں ہے۔ اعصاب اور جو ہے غدد کے بارے میں تو ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو عضلات کے متعلق بتانے لگے ہیں کہ تشخیص کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، جن کی تشخیص جو ہے دیکھنے سے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غیر ارادی جو عضلات ہوتے ہیں جو اپنے طور پر حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی حرکت میں پرابلم آئے، یا تو ان کی حرکات بہت زیادہ تیز ہو جائیں یا کم ہو جائیں۔ اگر تیز ہو جائیں تو تب بھی جو ہے بیمار ہے وہ عضو، اگر کم ہو جائیں تو تب بھی وہ عضو بیمار ہے۔ دل کی حرکات جو ہے تیز ہو جائیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو تب بھی مسئلہ ہے دل میں، اگر دل کی حرکات کم ہو جائیں تو تب بھی دل میں مسئلہ ہے۔ اسی طرح پھیپھڑوں کی حرکات ہے، ان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ مسئلہ پھیپھڑوں میں ہے۔ تو ناظرین، جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اس میں کئی اسباب ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے خون گاڑھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، یا جو ہے دل کے اندر جو دل کے وال ہیں ان کے اندر تنگی ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تب بھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی پرابلم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب غیر ارادی عضلات کے اندر ان کی حرکت میں کمی ہو یا زیادتی ہو، ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کے پرابلم کس جگہ پر ہے، اور اس سے آگے آپ مزید تشخیص کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نبض دیکھ لیں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دل کی دھڑکن تیز ہے تو کس وجہ سے ہے، دل کی دھڑکن کم ہے تو کس وجہ سے ہے، یا اسی طرح پھیپھڑوں کی حرکات کم ہے یا زیادہ ہے، یا سانس میں تنگی ہے، تو پھر آپ کو جو ہے نبض دیکھنے سے پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح جو ارادی عضلات ہوتے ہیں جن کو دماغ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو وہ حرکت کرتے ہیں، جن میں ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ وغیرہ، یہ سارے جو ہے دماغ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں، جو دماغ حکم کرے گا وہ یہ کام کرے گا۔ تو کئی دفعہ یہ بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، ان عضلات کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو پیشاب آ جاتا ہے، دماغ تو اس کو حکم کرتا ہے بھی جاؤ جا کر جو ہے اپنا مثانہ خالی کرو، لیکن جب وہ اٹھتا ہے کمزوری اتنی ہے کہ اس کی ٹانگیں اس کا وزن ہی نہیں اٹھاتی۔ اب جب ایسی کیفیت ہو تو اس کے اندر ایک بات تو جو ہے تشخیص ہو گئی کہ اس کی ٹانگوں کے عضلات اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا وزن ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو جب آپ نے علاج کرنا ہے ارادی عضلات یا غیر ارادی، ان کے اوپر جو ہے آپ نے بھی نظر رکھنی ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ جو چیزیں آپ کو جو ہے سامنے ہی نظر آ رہی ہیں تو وہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو جو ہے بغیر پوچھنے کے ہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہیں کہ مریض جو ہے نبض دیکھنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہے بھی دل کی دھڑکن جی اتنی تیز ہے، مجھے محسوس ہوتی ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ جو بہت بڑی علامت ہے مریض نے خود ہی آپ کو بتا دی۔ اس سے بھی آپ اپنی تشخیص کا مائنڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے، اور پھر جب آپ نبض دیکھیں گے آپ کو مزید تسلی ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو پیشاب کی رنگت جو ہے آپ دیکھیں گے تو پھر جو ہے مزید آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ بھی جو ہے تشخیص کے اندر ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔